الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی اللہ رب العزت کی توفیق سے خیریت سے ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے پہلے 5 لیکچر ہو چکے ہیں۔ اسلامیات کلاس فرسٹ ایئر لیکچر نمبر 6 ہے آج، اور ٹاپک نمبر ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی خصوصیات۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات۔ آپ دیکھیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات کے اندر جو وہاں پر ہم نے 5 خصوصیات پڑھی ہیں، وہ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے ہیں، وہ 5 خصوصیات جو پہلے ٹاپک کے اندر انبیاء کی خصوصیات کے اندر ذکر کیا تھا، وہ کیا ہے، سب کے اندر مشترک تھی۔ جیسا کہ بشریت، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر ہے، سارے کے سارے بشر انسان تھے۔ دوسری اس کے اندر کیا تھی، امانت اور وہابیت، کہ سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام امین تھے، صادق تھے، سچے تھے۔ تیسری اس کے اندر کیا ہے، تبلیغ احکام الہی، یعنی سارے اللہ کے احکام کی تبلیغ کے لیے ہے۔ چوتھی اس کے اندر معصومیت، یعنی گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام۔ پانچویں اس کے اندر کیا تھی ہیڈنگ، واجب الاطاعت، کہ سب کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جائے گی۔ وہ تو تھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے، ٹاپک جو ہے، وہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی خصوصیات ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے جو نبوت کا سلسلہ شروع کیا، یکے بعد دیگر کئی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ اللہ نے جو علیحدہ علیحدہ کمالات دوسرے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر رکھے تھے، وہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر شامل کر دیے۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نمایاں خصوصیات رکھتی ہے، جن میں سے چند ایک کا تذکرہ یہاں کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نمایاں خصوصیات رکھتی ہے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں، یا چند ایک یہ ہیں۔ ان میں سب سے پہلی ہے عمومیت، پہلی شریعتوں کا نسخ، یعنی منسوخ ہونا۔ تیسری اس کے اندر ہے کاملیت، چوتھی اس میں ہے حفاظت کتاب، پانچویں اس کے اندر ہے سنت نبوی کی حفاظت، چھٹی ہے جامعیت، ساتویں اس کے اندر ہیڈنگ ہے ہماگیری، ختم نبوت آٹھویں ہیڈنگ ہے۔ آپ اگر کتاب کھولیں تو کتاب کے اندر مکمل یہی وضاحت سے سوال لکھا ہوا ہے، رسالت محمدی اور اس کی خصوصیات۔ شروع میں لکھا ہوا ہوگا حضرت آدم علیہ السلام سے جو نبوت کا سلسلہ یکے بعد دیگر حضرت کئی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام ہوا۔ آپ کو ایسی کتاب نازل کی گئی جو آخری کتاب مکمل تھی۔ تو جو کمالات اللہ نے باقی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر رکھے، وہ سارے آپ کی زندگی میں شامل کر دیے۔ تو آگے بتایا رسالت محمدی بڑی نمایاں خصوصیات رکھتی ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ ان میں نے آپ کو ہر ایک کو وضاحت سے بیان کر دیا۔ آپ دیکھیں ان میں سے جو سب سے پہلی جو خصوصیت ہے، سب سے پہلی خصوصیت جو تھی رسالت محمدی اور اس کی خصوصیات کے اندر، وہ عمومیت تھی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دیکھا جائے تو جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے ہیں، جو اللہ رب العزت نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، وہ کسی خاص قوم کے لیے، خاص وقت کے لیے، خاص قبیلے کے لیے تھی۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی، جو نبوت دی گئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں کو، یا ایھا الناس، اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ دوسری ہیڈنگ اس کے اندر کیا تھی؟ پہلی شریعتوں کا نسخ۔ عمومیت تو ہو گئی، یعنی آپ کی شریعت عام ہے، قیامت تک آنے والے تمام انسان اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری ہیڈنگ پہلی شریعتوں کا نسخ۔ دیکھو آپ علیہ السلام کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے آ کر پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں وہ شریعت محمدی کے مطابق کیا کریں گے؟ زندگی گزاریں گے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا اس سے ہرگز قبول فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ آگے تیسری اس کے اندر ہیڈنگ تھی کہ کاملیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے دین کی تکمیل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا ہے وہ کامل دین ہے، مکمل دین ہے۔ اب قیامت تک کے جتنے بھی ضرورت مند انسان آئیں گے وہ اسی دین محمدی پر عمل پیرا رہیں گے۔ جیسے اللہ پاک کا ارشاد ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو تام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند فرما لیا۔ یہ تھی کاملیت، تیسری ہیڈنگ۔ چوتھی ہیڈنگ اس کے اندر کیا ہے؟ حفاظت کتاب۔ پہلے انبیاء علیہ السلام پر جو نازل ہونے والی کتابیں تھیں، آپ دیکھیں وہ کیا ہے، ان کے اندر بڑے پیمانے پر رد و بدل کیا گیا، بڑے پیمانے پر اس کے اندر تحریف کی گئی، اپنی طرف سے اس کے اندر مسائل شامل کیے گئے، یعنی صحیح اور غلط تعلیمات کے اندر اس قدر گڑبڑ کیا گیا کہ اب صحیح اور غلط کو جدا کرنا، الگ کرنا بے حد مشکل ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود قرآن مجید جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، 1400 سال گزرنے کے باوجود پھر بھی ویسا ہے، اس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد جیسے اب محفوظ ہے اور قیامت تک کے لیے یہ محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ اس قرآن پاک کا ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن مجید کتابی شکل کے اندر محفوظ ہے، بلکہ لاکھوں انسانوں کے سینے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو محفوظ کر دیا۔ یہ تھی حفاظت کتاب۔ پہلے کیا تھی؟ عمومیت، آپ کی شریعت عام ہے، قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہوں گے وہ اس سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ لیکن آپ سے پہلے جو نبی تھے وہ کسی خاص وقت کے لیے، خاص دور کے لیے، خاص ملک کے لیے تھے۔ دوسری کیا تھی؟ پہلی شریعتوں کا نسخ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت نے آ کر پہلے انبیاء علیہ السلام کی جو شریعتیں تھیں ان سب کو منسوخ کر دیا۔ اب صرف اور صرف شریعت محمدی پر ہی عمل کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور دین کی ضرورت نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ آگے تھی کاملیت، اللہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا کیا وہ کامل اور مکمل دین تھا۔ حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے دین عطا کیا وہ مکمل دین تھا۔ اب قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت جو تھی تم پر تام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند فرما لیا۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے کاملیت کے اندر، کامل اور مکمل دین جو تھا، اس کے اندر جو آیت کا ترجمہ کیا ہے
یہ 60 سوال کے اندر اکثر آ جاتی ہے کہ تکمیل دین کی آیت کا ترجمہ لکھیں، تو یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، یہ تکمیل دین کی آیت کہلاتی ہے۔ آگے حفاظت کتاب، پہلے بھی بتایا کہ حفاظت کتاب، آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں تھیں، تورات ہو گئی، زبور ہو گئی، انجیل ہو گئی، ان کے اندر بڑے پیمانے پر رد و بدل کیا گیا، ان کے اندر بڑے پیمانے پر تحریف کی گئی، اپنی طرف سے مسائل شامل کیے، یعنی صحیح اور غلط کو اس طرح گڑمڑ کر دیا گیا کہ صحیح اور غلط کو جدا کرنا بے حد مشکل ہو گیا۔ لیکن اس کے برعکس قرآن مجید کو دیکھا جائے، 1400 سال گزرنے کے باوجود اللہ نے جیسے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ اس ذکر کو، اس قرآن پاک کو اتارا بھی میں نے ہے، تو اس کا نگہبان محافظ بھی میں ہوں۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود آپ آج بھی دیکھیں کہ اللہ نے جس طرح قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، قرآن کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ صرف تحریری طور پر کتابی شکل کے اندر محفوظ ہے، بلکہ لاکھوں لوگوں کے سینوں کے اندر بھی اللہ نے اس کو محفوظ فرما دیا۔ آگے ہے سنت نبوی کی حفاظت، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حفاظت کی ہے، ایسے ہی سنت نبوی کی بھی حفاظت کی ہے، کیونکہ سنت نبوی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن مجید کی شرح ہے، کتاب اللہ کی شرح ہے، اور اس کی حفاظت بھی اللہ رب العزت نے کروائی ہے۔ آپ دیکھیں ہر دور کے اندر محدثین کی ایک جماعت نے اس سنت نبوی کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر ڈالی اور اس کی حفاظت کر کے دکھائی، تو اللہ رب العزت نے سنت نبوی کی حفاظت بھی کر کے دکھائی۔ کس طرح کہ محدثین کی ایک جماعت جو ہر دور کے اندر اپنی ایک زندگی وقف کر دی، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے قرآن مجید کی شرح جو ہے وہ سنت ہے، اور قیامت تک کے آنے والے انسان جو ہیں وہ اس سنت سے، اس سرچشمہ ہدایت سے تعلیم حاصل کریں گے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کے انتظام کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے کس چیز کا؟ سنت نبوی کی بھی حفاظت کا انتظام کیا۔ اس کے بعد ہے جامعیت۔ آپ دیکھیں پہلے انبیاء کی رسالت کسی خاص قوم کے لیے، خاص قبیلے کے لیے، خاص وقت کے لیے اس تعلیمات کا تعلق ہوتا تھا، مگر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے رہنما اصول لے کر آئے، یعنی ایسی تعلیمات لے کر آئے جو قیامت تک آنے والے انسان جو ہیں ان سے رہنمائی حاصل کریں گے، اسے کہتے ہیں جامعیت۔ آگے ہیں ہماگیری۔ ہماگیری کیا ہے؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش کی وہ محض نظری نہیں ہیں، بلکہ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی عملی زندگی کے اندر وہ کر کے دکھایا، پھر آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس چیز کا حکم دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے، بچوں سے برتاؤ ہو یا بڑوں سے سلوک ہو، میدان جنگ ہو یا امن کا زمانہ ہو، الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا کے اندر ہر پہلو کے اندر ہمارے لیے بہترین نمونہ دکھائی دیتی ہے۔ کیا ہے؟ بچوں سے برتاؤ ہو یا بڑوں سے سلوک ہو، یا میدان جنگ کے اندر ہوں یا میدان جنگ کے علاوہ کسی اور حالت کے اندر ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ہر جگہ کے اوپر رہنمائی ملتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہماگیری کی طرح ہے، اس کے اندر کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی زندگی میں وہ عمل کیا، عمل کرنے کے بعد پھر آگے لوگوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس چیز کا حکم دیا۔ ہماگیری سنت نبی کی حفاظت کے بعد جامعیت تھی، جامعیت کے بعد ہماگیری ساتویں، آگے 8ویں جو ہیڈنگ ہے وہ ختم نبوت ہے۔ آپ دیکھیں ختم نبوت، اللہ رب العزت نے نبوت کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلایا، یکے بعد دیگر کئی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف فرماتے رہے، آخر میں میرے اور آپ کے پیغمبر
حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ پر ایک جامع اور مکمل کتاب نازل کی گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو میں نے آپ کو بتایا رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی خصوصیات، یہ ہیڈنگ آپ نے لکھنی ہے، کتاب کے اندر دیکھ لینا، اپنے سامنے کتاب کھول لینا، یہ مکمل وضاحت سے وہاں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ وہاں پر یہ ہیڈنگ لکھنے کے بعد آگے لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر، اور اللہ نے جو باقی انبیاء کے اندر جو کمالات رکھے تھے وہ سارے آپ کی زندگی میں شامل کر دیے۔ آگے اس کے آخر میں بتایا کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نمایاں خصوصیات رکھتی ہے، جن میں سے چند ایک بتا دیے ہیں کہ وہ یہ ہیں۔ عمومیت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ پہلی شریعتوں کا نسخ، یہ بھی آپ کی شریعت نے آ کر پہلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ کاملیت، کہ آپ کو مکمل کامل دین عطا کیا گیا۔ حفاظت کتاب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کی جو اللہ نے قرآن پاک نازل کیا اس کی حفاظت کر کے دکھائی۔ آگے سنت نبوی کی حفاظت، کہ جس طرح قرآن کی حفاظت اللہ نے کر کے دکھائی، ایسے ہی سنت نبوی کی حفاظت بھی ہوئی، کہ ہر دور کے اندر محدثین کی ایک جماعت نے جس نے اپنی زندگی وقف کر ڈالی، کیونکہ یہ سنت رسول جو ہے یہ کتاب اللہ کی شرح ہے، جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت کر کے دکھائی ایسے سنت نبوی کی بھی حفاظت کر کے دکھائی۔ آگے جامعیت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے نبوت عطا کی تھی وہ کسی خاص وقت کے لیے، خاص دور کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کسی خاص وقت کے لیے، خاص دور کے لیے، خاص قبیلے کے لیے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے نبوت عطا کی وہ کیا ہے؟ جامعیت تھی اس کے اندر، کہ تمام قیامت تک آنے والے انسان اس سے رہنمائی حاصل کر سکے۔ ہماگیری کے اندر بھی یہ بتایا، آگے ختم نبوت، ہماگیری میں کیا بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام پہلے سب سے اپنی عملی زندگی میں کیا، اس کے بعد پھر آگے صحابہ کرام کو کر کے دکھایا۔ وہ صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار تھے، آپ کہتے نہیں ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت تو وہ ہے جو اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہتے ہیں کہ یوسف کو دیکھ کر، یعنی یوسف علیہ السلام اتنی حسین و جمیل تھے، زلیخا کو عورتوں نے آ کر کہا زلیخا کیا ہوا تجھے، ایک غلام کو دل دے بیٹھی ہو، اس کے لیے یہ سب کچھ کر دیا۔ زلیخا بھی تو بہت بڑی عورت تھی، اس نے کیا کیا کہ چلو ٹھیک ہے، میں نے جس کو دل دیا ہے، میں نے جس کو پسند کیا ہے، چلو آپ کو میں اس کی شکل دکھاتی ہوں، آپ کو دکھاتی ہوں وہ کیسا حسین و جمیل انسان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے ان کے سامنے گزرنے کو کہا، ان کے ہاتھوں میں سیب بھی دے دیے، چھریاں بھی دے دی۔ کہتے ہیں جب وہ سامنے سے گزرے تو انہوں نے سیب کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ کسی نے کیا کہا کہ یوسف کو دیکھ کر ان عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ یوسف کو دیکھ کر تو مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹا ڈالی، لیکن محمد کے حسن کو دیکھ کر صحابہ نے گردنیں کٹا ڈالی۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کتنے صحابہ کرام ہیں، کم و پیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی تعداد کے برابر صحابہ کرام بھی تھے، لیکن آپ کو مکے اور مدینے کے اندر کتنے صحابہ کرام کی قبریں ملتی ہیں، باقی کہاں گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میرا لایا ہوا دین، اپنی بیٹی حضرت زینب کو کہہ رہے ہیں، دنیا کے ہر کچے پکے مکان تک جائے گا۔ وہی ہوا کہ آپ کے صحابہ وہ دین لے کر کوئی پنجگور کی طرف آ رہا ہے، کوئی سندھ کو فتح کرتے ہوئے ملتان کے قلعے کے اندر محمد بن قاسم آ رہا ہے، مختلف علاقوں کے اندر، ملکوں کے اندر صحابہ کی قبریں ملتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے رسول کے لیے وقف کر دی تھی۔
تو یہی ہے رسالت محمدی، بڑی نمایاں خصوصیات رکھتی ہے، جن میں سے چند ایک یہ آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ یہ صرف اور صرف کس کی ذات کے ساتھ ہیں؟ رسالت محمدی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، خاص ہے۔ یہ خصوصیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہم نے انبیاء کی خصوصیات پڑھی ہیں، وہ انبیاء کی خصوصیات کیا تھی؟ کہ بشریت، امانت اور وہابیت، تیسری اس کے اندر تھی تبلیغ احکام الہی، چوتھی اس کے اندر ہیڈنگ تھی معصومیت، پانچویں تھی واجب الاطاعت، وہ تمام انبیاء علیہ السلام کے اندر مشترک تھی۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ یہ 8 ہیڈنگ بنتی ہیں، یہ مکمل لانگ سوال ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، شرک والا سوال لانگ ہے، اہم ہے۔ جس ترتیب سے میں نے آپ کو پڑھایا تھا، شرک کا آغاز کب اور کیسے، شرک کا لغوی اصطلاحی معنی، شرک کے متعلق قرآنی آیات بتائی، شرک کے متعلق آگے پھر شرک کی 3 اقسام بتائی تھی، ہر ایک کی وضاحت کی تھی۔ ایسے ہی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے کہ مرتب ہونے والے اثرات جو ہیں، عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات، وہ عزت نفس، انکسار، وسعت نظر، وہ بھی کتاب کے اندر مکمل لکھا ہوا ہے، اس کو کتاب کے اوپر مکمل وضاحت سے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات، جو تمام انبیاء علیہ السلام کے اندر مشترک تھی، وہ بھی لانگ سوال ہے، جو ہیڈنگ ترتیب سے لکھی ہوئی ہیں ویسے کتاب کے اوپر سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ اسی طرح رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی خصوصیات، یہ بھی کتاب کے اوپر مکمل وضاحت سے آپ کو مل جائے گا۔ اور اس کے اندر کاملیت کے اندر میں نے آپ کو ایک شارٹ سوال کے متعلق آیت بتائی کہ آپ سے بعض دفعہ سوال کیا جائے گا کہ تکمیل دین کی آیت سے کیا مراد ہے، تو آپ نے یہ آیت جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت آپ پر تام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند فرما لیا۔ یہ مکمل لانگ سوال وہاں پہ آپ نے صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے۔ تو اس کے اندر بھی آپ سے جس طرح سوال پوچھا جا سکتا ہے، رسالت محمدی اور اس کی خصوصیات کے نام لکھیں، صرف نام لکھنے کو کہا گیا، تو آپ نے یہ شارٹ سوال کے اندر یہ بتانا ہے عمومیت، پہلی شریعتوں کا نص، کاملیت، حفاظت کتاب سنت نبوی کی حفاظت، جامعیت، ہماگیری، ختم نبوت۔ یا بعض دفعہ آپ سے سوال یوں پوچھا جائے گا، رسالت محمدی کی خصوصیات میں سے حفاظت کتاب سے کیا مراد ہے، یا رسالت محمدی کی خصوصیات میں سے ختم نبوت سے کیا مراد ہے، یا رسالت محمدی کی خصوصیات میں سے کاملیت سے کیا مراد ہے، یا کسی 2 کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، تو اس کے اندر اگر 1 کے بارے میں پوچھا جائے یا 2 کے بارے میں پوچھا جائے، مثال کے طور پر پہلی شریعتوں کا نص اور کاملیت، ان کے بارے میں پوچھا جائے تو ان کے اندر جو وضاحت لکھی ہوئی ہے آپ نے وہ وضاحت شارٹ سوال کے اندر بتا دینی ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ کسی ایک کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ ایسے ہی انبیاء کی خصوصیات کے اندر بھی یہی ان کے نام پوچھے جائیں گے، اور عقیدہ توحید کے مرتب ہونے والے اثرات میں سے شارٹ سوال کے اندر کہ عقیدہ توحید کے مرتب ہونے والے اثرات کے نام لکھ دیں، یا انبیاء کی خصوصیات کے نام لکھ دیں، یا رسالت محمدی کی خصوصیات کے نام لکھ دیں، تو یہ آپ نے مکمل ان کے نام لکھنے ہیں۔ آج کا ہمارا 6واں لیکچر تھا۔ 6 لیکچر کے اندر ہم نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی خصوصیات پڑھی ہیں۔ کل کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت کو ہم نے قرآن سے بھی ثابت کرنا ہے، ختم نبوت کو ہم نے حدیث سے بھی ثابت کرنا ہے، ختم نبوت کو ہم نے اجماع صحابہ سے بھی ثابت کرنا ہے۔